بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جیسا کہ ہمارا سلسلہ چل رہا تھا دور حاضر کے نمایاں خد و خال اور قرب قیامت کی 72 علامتیں، تو الحمدللہ ہم نے نمبر 50 تک جو ہے وہ علامات پوری کر لی تھی۔ آخرت کے عمل سے دنیا کمائی جائے گی، وہ تو ہو ہی رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو اب اس کے بعد ہم نمبر 51، 52 اور 53 پڑھیں گے۔ غنیمت کو دولت، امانت کو غنیمت کا مال اور زکوٰۃ کو تاوان قرار دے دیا جائے گا۔ یہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اچھا، اس میں نمبر 54 پر ہے جو خاص، سب سے رذیل آدمی قوم کا قائد بن بیٹھے گا۔ اس پر میں نے ویڈیو پہلے بنائی تھی، لیکن بس وہ اللہ کی طرف سے جو ہے نا وہ کوئی اللہ کا حکم تھا، تو اس میں جو ہے نا وہ تھوڑی سی کچھ رکاوٹ آ گئی تھی، تو میں نے اس موضوع پر بیان تو سمجھنے ڈال دیا تھا، لیکن اب جو ہے اس کی مزید دوبارہ وضاحت کر رہا ہوں کہ سب سے رذیل آدمی قوم کا قائد کیسے بنے گا۔ جو لیڈر ہیں، جو قائد ہیں، جنہیں ہم مانتے ہیں آج، جن کے لیے ہم آج پتہ نہیں کیا کچھ کرنے کو تیار ہیں، کہ ان کے جو ہے نا مطلب ایک حکم پر ہم جو ہے نا قتل کرنے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں، وہ لوگ جو ہے وہ قوم کے قائد بنیں گے۔ وہ لوگ، ایک ایسا زمانہ آئے گا، وہ یہی زمانہ ہے۔ سب سے ذلیل آدمی، سب سے کمینہ، سب سے گرا ہوا آدمی وہی قوم کا قائد ہوگا، یعنی سردار ہوگا۔ آج ہم نے علماء کو، صلحاء کو اور نیک لوگوں کو اپنا قائد نہیں بنایا ہوا، بلکہ ہم نے قائد کسے بنایا ہوا ہے؟ ہم نے بنایا ہوا ہے قائد شرابیوں کو، جواریوں کو، جھوٹوں کو، ڈاکوؤں کو، دھوکے بازوں کو۔ اللہ اکبر، ہم نے آج انہیں اپنا قائد بنایا ہوا ہے، یہ حقیقت بات ہے۔ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور آپ لوگوں کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ کیوں کہ آج جو یہ فتنوں کا زمانہ ہے، یہ جو ہم قرب قیامت میں ہیں، اگر میں اب کسی پارٹی کا نام لوں گا، کسی ایک جماعت کا نام لوں گا، کسی ایک قائد کا نام لوں گا، تو شاید آپ لوگوں کو برا لگ جائے کہ یہ شاید کسی کو نشانہ بنا رہا ہے، لیکن میں بات حق کی کر رہا ہوں، میں قرآن و حدیث سے کر رہا ہوں، اپنی طرف سے بات نہیں کہہ رہا۔ میں سب سے رذیل آدمی قوم کا قائد بن بیٹھے گا، یہ حدیث ہے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا میں، یہ حدیث ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ جو 72 علامتیں ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے، یہ اسی میں سے ایک حدیث بیان کر رہا ہوں میں۔ 72 علامتوں میں سے یہ نمبر 54 پر علامت بیان کر رہا ہوں میں، قرب قیامت کی۔ اب جو ہم نے نمبر 54 تک علامات بیان کی ہیں، آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ اس میں کتنی علامات پوری ہو گئی اور کتنی باقی رہ گئی۔ فیصلہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں۔ اب اس کے بعد ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ میں کلفٹن کراچی میں کھڑا تھا، یہ غالباً 2016 یا 17 کی بات ہے، زیادہ گمان میرا 17 پر جاتا ہے، باقی مجھے زیادہ یاد نہیں صحیح طریقے سے کہ 16 تھا یا 17، غالباً ان دونوں سالوں میں سے یا 16 کا اینڈ ہوگا یا 17 کی شروعات ہوگی، ایسے ہی کچھ تھا۔ تو ہوا کیا کہ میں وہاں کلفٹن میں کھڑا تھا، تو میں نے دیکھا لوگ جمع ہو رہے ہیں، وہاں پر کوئی انٹرویو لینے کے لیے کوئی ٹی وی والا آیا ہوا تھا، وہ نیوز والے، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ اس وقت نواز شریف کو نااہل کر کے اس کی حکومت ختم ہوئی تھی، نئی نئی بات تھی، تو نیوز والے جو ہے نا وہ انٹرویو لے رہے تھے، پوچھ رہے تھے کہ بھائی ہاں بتائیے، ان کے بارے میں مطلب سوال جواب کر رہے تھے کہ کیا یہ صحیح ہوا، کیا یہ غلط ہوا، لوگوں کی رائے لے رہے تھے۔ تو میں بھی وہاں جا کے کھڑا ہو گیا دیکھنے کے لیے کہ بھائی یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ تو بندہ میرے پاس تھوڑی دیر کے بعد آ گیا اور مجھ سے اس نے سوال کیا، پوچھتے پوچھتے کہ آپ مولانا صاحب آپ بتائیے۔ میں نے اس وقت اسے کہا، میں نے کہا کہ یہ سارے کے سارے چور ہیں، الف سے لے کر یہ تک۔ جب میں نے الف سے لے کر یہ تک کہا، اس نے کہا اے سے لے کر زیڈ تک۔
میں نے کہا سارے ہی چور ہے، کسی میں کوئی کمی نہیں ہے، یہ سب دجال کے پیروکار ہیں، اپنی جیبیں بھرنے کے لیے یہ آئے ہوئے ہیں یہاں پر، اور ان کا کوئی مشن نہیں ہے، ان کے اندر کوئی اللہ کا خوف نہیں ہے، ان کے اندر کچھ بھی ملک کے بارے میں سوچنے کی صلاحیت نہیں ہے، غریب کے بارے میں سوچنے کی صلاحیت نہیں ہے ان کے اندر، بس ان کے دماغ میں ایک ہی کیڑا ہے، اقتدار، ایک ہی سوچ ہے، پیسہ، شہرت، دولت، جائیدادیں، بس یہی ان کا مشن ہے اور کوئی مشن نہیں ہے ان کا۔ اسلام کے نام پر بنا یہ ملک، لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہوا یہ ملک، آج ہمارے وڈیرے اور سردار اور ہمارے قائد شرابی، جواری، نشئی اور منشیات فروشوں کے سرغنے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس وقت کس جگہ کھڑے ہیں، جھوٹ، دھوکہ، فریب ہمارے اندر، ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا ہمیں تھوڑا سا بھی اندازہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف کتنا ہے؟ کیا ہم لوگوں نے کبھی سوچا ہے کہ ہم نیک اعمال کر رہے ہیں یا برے اعمال کر رہے ہیں؟ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، آپ لوگ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، کوئی انسان اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا، بس اللہ سے ڈرو، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اس آیت کو ہمیشہ گنگناتے رہا کرو، اسے ہمیشہ پڑھتے رہا کرو، ہر وقت یہ دل میں خیال رکھو، مجھے خوف ہے، میں ڈرتا ہوں، اگر میں رب کی نافرمانی کروں گا تو پھر اس سے بڑے دن کے وقت مجھے عذاب دیا جائے گا، تو پھر اس بڑے دن کے وقت مجھے عذاب دیا جائے گا۔ اللہ کا خوف ہمارے دلوں کے اندر کہاں ہے؟ آج ہم کیمروں سے ڈر رہے ہیں، دیکھا نہیں آپ نے، لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، اللہ، ارے مسلمانوں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ آج ہم کیمرے سے تو ڈرتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں نہیں ہے، دل ایمان سے خالی ہے، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرو، اپنے جذبات کو کنٹرول کرو، اپنے آپ کو سیدھی راہ پر چلانے کے لیے کوشش کرو، صراط المستقیم پر آ جاؤ، شیطان کے بہکائے ہوئے، شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر مت چلو، اور اپنے قائد بدلی کرو، اپنی سوچ بدلی کرو۔ یہ سارے ڈاکو اور چور ہیں، لٹیرے ہیں، یہ خدا سے بغاوت کیے ہوئے لوگ ہیں، جنہوں نے خدا سے نہ کی وفا، وہ کیا انسانوں سے وفا کریں گے؟ جنہوں نے خدا کو کبھی سجدہ نہ کر دیکھا، جنہوں نے کبھی خدا کا خوف دل میں لا کر کوئی صحیح اور سچا فیصلہ نہ کر دیکھا، وہ ہمارے ساتھ کیا انصاف کریں گے؟ یہ ظالم ہیں، یہ جابر ہیں، یہ اقتدار کی لالچ میں اقتدار کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، انہیں اللہ سے کوئی واسطہ نہیں، ان کے دل میں اللہ کا کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، یہ سب دجال کے راستہ ہموار کرنے کے لیے، دجال کا راستہ ہموار کرنے والے پیروکار ہیں، دجال کے نظام کو قائم کرنے والے لوگ ہیں، کوئی ایک نہیں، یہ ہر سیاسی جماعت کے لیڈر، یہ جو تمہارے قائد ہیں، یہ ہر سیاسی جماعت، یہ جمہوریت، یہ کفر ہے، یہ جمہوریت، یہ کفر ہے، یہ اللہ کے نافرمانوں اور کفار کا بنایا ہوا قانون ہے۔ میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں آپ لوگوں کو کیسے سمجھاؤں۔